کشمیر کے دوستو، بلوچستان کے دوستو، میں آپ کے پاس آیا ہوں عمران خان کا پیغام لے کر۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ 77-78 سال سے جو ناانصافی ہو رہی ہے، وہ انصافی اور ناانصافی ہم نہیں ہونے دیں گے۔ آج پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے۔ یہ قوت آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ محمود خان اشکزئی آج ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں آئین کی بحالی کے لیے لکھ رہے ہیں۔ پوری قوم آج متحد ہے۔ بلوچستان کے پختون عوام، بلوچستان کے بلوچ عوام، سب کا درد، سب کا دکھ ہمارا دکھ ہے۔ آج پورا پاکستان خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ آج پورے پاکستان میں جھوٹ کی حکمرانی ہے۔ صرف آپ کا ووٹ نہیں چھینا گیا۔ جو کچھ بلوچستان سے ہوا ان سارے سالوں میں، آج وہ پورے پاکستان سے ہو رہا ہے۔ آج ہر جگہ الیکشن لوٹا گیا ہے۔ وہ لاہور ہو، وہ اسلام آباد ہو، وہ کراچی ہو، وہ کوئی بھی جگہ ہو، الیکشن لوٹے گئے ہیں۔ عوام کی آواز کو دبایا گیا ہے۔ آج آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہو۔ آپ کے سامنے آپ کی لیڈرشپ موجود ہے، جس نے سالوں سے پاکستانی قوم کو یہ بتایا کہ تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا جبر کے خلاف، تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا ان قوتوں کے خلاف جو اپنے آپ کو پاکستان کا مالک سمجھتی ہیں۔ وہ پاکستان کے مالک نہیں ہیں۔ پاکستان کے مالک آپ ہو، پاکستان کے مالک ہم عام عوام ہیں۔ ہم سب اکٹھے ہیں، پشتون، بلوچ، پنجابی، خیبر پختونخوا کے لوگ، آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ، سندھ کے لوگ، ہم سب کا اپنا اپنا غم ہے، لیکن ہم سب اکٹھے ہیں۔ ہم سب پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب پاکستان میں سچائی کی حکومت چاہتے ہیں۔ اس صوبے کے ساتھ جو ظلم ہوا، اس میں معاشی ظلم سب سے آگے ہے۔ آپ کے صوبے کی دولت آپ پر خرچ نہیں ہوئی۔ اس صوبے کی دولت کو نکالا گیا، اس سے لوگ اور جگہوں میں امیر ہوئے، اسلام آباد میں امیر ہوئے، لاہور میں امیر ہوئے۔ ہم نے آپ کو وہ دولت دینی ہے۔ آپ کا سونا، آپ کا تانبا، آپ کی گیس، ان سب پہ پہلا حق آپ کا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان غریب رہے، بلوچستان پسماندہ رہے اور پاکستان ترقی کرے۔ پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب بلوچستان ترقی کرے گا۔ پاکستان تب سچائی کی جانب جائے گا جب بلوچستان میں ہم سچ کا بول بالا کریں گے۔ یہاں جب الیکشن ٹھیک ہوں گے، پورے پاکستان میں الیکشن ٹھیک ہوں گے۔ آپ کا جو تعلق ہے اس خطے کے ساتھ، وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو، آپ صدیوں سے تجارت کر رہے ہو۔ آپ کے خاندان وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، آپ کے قبیلے وہاں بھی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ آپ سرحد کے پار آتے جاتے ہو، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا قدیمی حق ہے۔ ہم کسی کو یہ حق آپ سے لوٹنے نہیں دیں گے۔ آپ کا رزق اس سے جڑا ہوا ہے۔ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے حقوق کی بات کرنے، پاکستان کے حقوق کی بات کرنے، پاکستان کو سچائی کی جانب لے کر جانے۔ پاکستان میں ہم آئین کا نفاذ اس لیے چاہتے ہیں کہ آئین کے بغیر شرافت ممکن نہیں ہے۔ جب تک ملک میں آئین نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، وہ آپ کو روکتے رہیں گے، سڑک پہ روکیں گے، آپ کی بے عزتی کریں گے، آپ کے خاندان کے سامنے آپ کی بے عزتی کریں گے۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ناکوں پر کھڑا کر کے آپ کے ساتھ بدتمیزی ہو اور ہم چپ رہیں۔ پورا پاکستان آپ کے لیے آواز اٹھائے گا، کیونکہ آپ کا درد ہمارا درد ہے۔ جو بدتمیزی آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کے حقوق ہم لے کر رہیں گے۔ آپ کے حقوق ہمارے حقوق ہیں۔ ہم نے وہ اسمبلی بنانی ہے اسلام آباد میں، جہاں بلوچ آواز، پختون آواز گونجے۔ آپ کی آواز کے بغیر کوئی حکومت نہ بن سکے۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعظم صرف پنجاب میں جی ٹی روڈ کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے۔ 4 ڈویژن سے
मेंबर लेकर किसी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बने जिसको बलूचिस्तान का एतमाद हासिल है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा का एतमाद हासिल है, जिसको सिंध का एतमाद हासिल है और जिसको पंजाब का एतमाद हासिल है। तो हम आगे बढ़कर आपकी मदद से, आपकी आवाज की मदद से पाकिस्तान में वो आईनी तरमीम भी लाएंगे जो बलूचिस्तान को सही मानों में उसका हक देगी। बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। बलूचिस्तान वो वजन चाहता है, उस वजन का हकदार है पाकिस्तान के आईनी निजाम में जो कुदरत ने आपको दिया है। आप वसाइल से मालामाल हैं। बलूच अवाम पाकिस्तान के हर खत्ते में है, पंजाब में है, सिंध में है, हर जगह है। आपको, पख्तूनों को, बलूचों को नजरअंदाज हम नहीं होने देंगे। इमरान खान आपका मुकदमा लड़ रहा है, वो हर मजलूम का मुकदमा लड़ रहा है। वो जेल में इसलिए है क्योंकि उसने मजलूम की आवाज उठाई है। वो समझौता नहीं करेगा, किसी उसूल पर समझौता नहीं करेगा। वो आपके हक को मनवा कर जेल से बाहर निकलेगा। जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर niकलेगा उस दिन पूरा पाकिस्तान आजाद होगा, सिर्फ इमरान खान आजाद नहीं होगा। तो मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि अब ये वक्त है अमल का। हम तहरीक का ऐलान करेंगे बहुत जल्द। हमारी गुफ्तगू जारी है। मशहद की रहनुमाई में अल्लामा नासिर अब्बास साहब यहाँ मौजूद हैं, साहबजादा हामिद रजा हैं, लतीफ खोसा साहब को आपने सुना। पूरी पीटीआई की क़यादत, हर जमहूरियत पसंद पाकिस्तानी आपके साथ खड़ा होगा। आप हमारे साथ खड़े हो। हम इकट्ठे चलकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान में शराफत का बोलबाला करेंगे, आईन और कानून का बोलबाला करेंगे। और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन सरफरोशों का नाम लेना चाहूंगा, उन जानसारों का नाम लेना चाहूंगा जो यहाँ से इस्लामाबाद गए, वहाँ मुसीबतें झीली, कुछ ने शहादत नोश की, बाकी जेलों में रहे, 4-5 जेल में रहे, कुछ आज भी जेल में हैं। तो ये वो नाम हैं जो हमारे दिलों पर लिखे हुए हैं। ये वो नाम हैं जिनको लेते ही हमारी आंखें ताज़ीम से झुक जाती हैं। मैं नाम लेता हूँ अहमद वली शहीद का, आपको, आपके खानदान को सलाम है। मैं नाम लेता हूँ अब्दुल रशीद शहीद का, आपको सलाम पेश करता हूँ। आपके खानदान के सामने मेरा सर झुका हुआ है, आप कौम का फख्र है। मैं नाम लेता हूँ नसीराम का जो अटक जेल में है। मेरे सामने नाम है शाहनवाज खरम का, आपको सलाम है। हाजी मोहम्मद काकड़ साहब, आपको सलाम है। अब्दुल कादिर खरम साहब, आपको सलाम है। मुतीउल्लाह काकड़, आपको सलाम है। दुरानी खरम साहब, आपको सलाम है। कलीमुल्लाह साहब, आपको सलाम है। सैयद इस्मतुल्लाह साहब, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ। और ज़ैनुल्लाह साहब, आपको सलाम पेश करता हूँ। आपकी कुर्बानी भूली नहीं जाएगी। आपके नाम लेकर इमरान खान के पास जाऊंगा इंशाअल्लाह। चंद दिनों में मेरी इमरान खान से मुलाकात होगी। ये तमाम नाम मैं इमरान खान के सामने रखूंगा। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। ये इत्तेहाद ही हमारी कामयाबी की जमानत है। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हर उस शख्स को साथ लेकर चलेंगे जो आपके दर्द में शामिल है।
جو پاکستان میں شرافت چاہتا ہے، جو پاکستان میں جمہوریت چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں مشر محمود خان اچکزئی کا جنہوں نے یہ عظیم الشان جلسہ آج منعقد کیا. یہ جلسہ انشاءاللہ ہماری فتح کی جانب جو ہماری پیش قدمی ہے اس کا پہلا قدم ہے. اب ہم پیچھے نہیں مڑیں گے، یہاں سے ہم نے آگے ہی بڑھنا ہے، فتح کی جانب بڑھنا ہے. ہماری صفوں میں اتحاد رہے گا. ہم پاکستان کی فلاح کے لیے آگے بڑھیں گے. ہم پاکستان میں حقیقی آزادی لے کر چھوڑیں گے. بلوچستان کے حقوق، پاکستان کے حقوق، ہر غریب کا حق لے کر رہیں گے. آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. جناب محمود خان اچکزئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب صاحبزادہ محمد حامد رضا صاحب، اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں میں سے ایک اہم رہنما جن کی بدل انگیز گفتگو آپ نے سنی، جناب سردار ندیم خان کوزہ صاحب، اور باقی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی شخصیات، اور آپ تمام دوستوں، بزرگوں، بچوں کی خدمت میں سلام علیکم عرض کرتا ہوں. کافی بار گزر چکا ہے اور انشاءاللہ مرکزی خطاب جو ہے وہ مشر محمود خان اچکزئی صاحب فرمائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ جتنی گفتگویں ہمارے دوستوں نے مجھ سے پہلے کی ہیں میں سب کی تائید کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو ہو. دیکھیں، کچھ فیکٹس ہیں، حقیقتیں ہیں، حقائق ہیں زمینی، جو جس کا انکار کرنا مشکل ہے. نمبر ایک، اس سے پہلے پاکستان میں عوام کی رائے کو 71 میں 1970 میں الیکشن ہوا، 1 سال اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا، عوام کی رائے کو قبول نہیں کیا گیا اور پاکستان ٹوٹ گیا. اگر عوام کی رائے کو نہ ٹھکرایا جاتا اور اس کے مطابق اقتدار کے لیے لوگوں کو آگے آنے کی جو رکاوٹ نہ ڈالی جاتی تو پاکستان نہ ٹوٹا. پاکستان کیوں ٹوٹا؟ کہ عوام کی حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا. یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. کس نے ڈاکہ ڈالا؟ وہ ڈاکو کون تھے؟ وہ رہزن کون تھے؟ وہ اس وطن کے قاتل کون تھے؟ اس وطن کو 2 لفظ اور 2 نیم کرنے والے کون تھے؟ آپ محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں. اس دور کے جرنیل اور بعض ناقابل شخصیات اقتدار کے بھوکے، اقتدار کے رسیا اور اقتدار کی لاش پر کتوں کی طرح، لیکن اس آئین پہ عمل نہیں ہوا. پھر مارشل لا لگ گیا. مارشل لا جس کی سزا آئین میں موت ہے، سزائے موت ہے، اور اس دور کی عدلیہ نے جسٹس منیر کی طرح، جسٹس منیر کی انصاف کے قاتل ججز نے اسے لیگلائز کیا، ضیاء الحق کے مارشل لا کو، اور پھر آئین پاؤں تلے رون دیا گیا. آئین کو کاغذ کا ٹکڑا کہا گیا. آئین ہے کیا؟ آپ ہزاروں سال سے یہاں رہتے ہیں. پاکستان نہیں تھا، آپ تھے. بلوچ تھے، سندھی تھے، سرائکی تھے، پشتون تھے، پنجابی تھے. پاکستان نہیں تھا. کون سی چیز آپ کو جوڑ کے رکھتی ہے، اکٹھا رکھتی ہے، ایک فیڈریشن بناتی ہے؟ وہ پاکستان کا آئین ہے جو
جو ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے، اس کے لیے اس نے ہمارے لیے ڈیفرنٹ آرٹیکل رکھے ہیں، ہمارے حقوق اس کے اندر ہیں۔ آئین کسی بھی فیڈریشن کے اندر اس کے عوام کی امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے، ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کے افکار اور نظریات کا ترجمان ہوتا ہے۔ آئین، دستور، لیکن آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہا۔ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ، جنرل پرویز مشرف کمانڈو کا ماشاء اللہ، یہ سب ان لوگوں کو پھانسی چڑھانا چاہیے تھا۔ یہ آئین شکل تھے، آئین کے قاتل تھے، اور آئین پر حملہ پاکستان کی فیڈریشن پر حملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے، آپ دیکھ لیں، ہم مختلف تہذیبیں، تمدن، تاریخ کے حامل لوگ، آئین میں اکٹھا کیا، ایک قوم بننے کی طرف سفر کرنا تھا۔ پشتون ایک عظیم تاریخ کے حامل ہے، ان کی ایک تہذیب ہے، ان کا ایک تمدن ہے، ان کا شعر ہے، لٹریچر ہے، ان کی رسوم و رواج ہے جو بہت رچ ہیں، ان کے رویے ہیں، خوبصورتی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح سے بلوچ تہذیب و تمدن، ان کے شعراء، ادباء، لٹریچر، تاریخ، رسوم و رواج، ہزاروں سالہ تاریخ، صدیوں پر محیط تاریخ، ایک خوبصورت تہذیب و تمدن اور تاریخ کے حامل، وفا، ہمت، جرت، غیرت، حمیت۔ اسی طرح سے وادی مہران سندھ کی سرزمین، شاہ عبد اللطیف بڈائی کی سرزمین ایک رچ تاریخ کی حامل ہے، ایک عظیم تہذیب و تمدن کی حامل ہے۔ بڑے بڑے شاعر، ادیب، وہ لوگ جو عوام کے ترجمان تھے، اس خطے اور سرزمین کے بیٹے تھے، انتہائی خوبصورتیوں کا حامل منطقہ اور علاقہ اور لوگ، اکٹھے رہنے والے، مسلمان، غیر مسلمان، کس طرح اکٹھے رہتے تھے وہاں پر؟ بہترین نمونہ تھا باہمی بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا۔ اسی طرح سے سرائکی علاقہ، عظیم علاقہ، عظیم تہذیب و تمدن، عظیم شعراء، پنجابی، بلے شاہ، وارث شاہ، شاہ حسین، باہو اور بڑے بڑے شعراء اور ادباء کی سرزمین، تہذیب و تمدن کا مرکز۔ اسی طرح سے گلگت بلتستان کی سرزمین صدیوں پر محیط، وہاں کے لوگ آباد ہیں، وہاں پر یہ مالک تھے اپنی زمینوں کے، اپنے علاقوں کے مالک تھے۔ ہم ان سب کو اکٹھا کر کے اس آئین کے تحت فیڈریشن کا جو تصور پیش کیا گیا، خوبصورت گلدستہ بنا سکتے تھے۔ مختلف مسالک بھی یہاں موجود، مذاہب بھی موجود، ایک بہترین انسانی زندگی کا نمونہ پیش کر سکتے تھے۔ ہمارا آئین اس طرح کا تھا۔ عملاً کیا ہوا؟ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹنے کی کوشش کی گئی، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ظالم اور قاتل اور ڈاکو یہ کبھی برداشت نہیں کرتے عوام اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، ان کی عبادت سے خوفزدہ ہوتے ہیں، ان کی نیتیں اڑ جاتی ہیں۔ لہذا انہوں نے ایک فیکٹ کیا ہے، کوشش کی ہے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹے۔ پہلے پاکستان توڑا، اب یہاں توڑ دی، ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دے۔ یہ گھس بیٹھی ہیں، یہ وطن کے دشمن ہیں،
یہ اہل وطن اور پاکستان کے عوام کے دشمن ہیں، ہماری ماں بہن اور بیٹیوں کو اٹھانے والے یہ بے غیرت ہیں۔ یہ بے حیا اور بے شرم ہے، لوگوں کے گھروں میں گھسنے والے، انہیں قتل کرنے والے، ان کے وسائل پر ڈاکے ڈالنے والے ڈاکو، ان کے پیٹ نہیں بھر رہے، انہوں نے بہت کچھ لوٹا ہے اس وطن کا، بہت کچھ لوٹا ہے، ان کے پیٹ نہیں بھر رہے۔ لالچ عجیب و غریب بیماری ہے جس کے نتیجے میں انسان کی بھوک ہی نہیں مٹتی، انتہائی کمینہ ہو جاتا ہے لالچی آدمی، انتہائی پست اور گلیہ ہو جاتا ہے لالچی آدمی۔ اب یہ باقی ماندہ جو وطن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی الیکشن نہیں ہوتا، نام کا الیکشن ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اختیارات کا مس یوز کرتے ہیں، یعنی ظلم کرتے ہیں، خلاف آئین اور قانون کام کرتے ہیں۔ پولیس کا حال آپ کے سامنے، جنہوں نے ہماری حفاظت کرنی تھی بارڈرز کے اوپر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ الیکشن لوٹ رہے ہیں، الیکشن لوٹنے والوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں خود دے کے، ان کو مسلط کر رہے ہیں عوام کی مرضی کے خلاف۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جنہوں نے الیکشن لوٹا یہ سیاستدان ہیں، ان کی سرپرستی نہ ہوتی یہ لوٹ سکتے تھے الیکشن؟ یہ چھین سکتے تھے عوام سے کرائے نہیں؟ کبھی نہیں چھین سکتے تھے۔ ان کی سرپرستی کی گئی ہے، جس نے بھی سرپرستی کی ہے، جو بھی جنرل ہے، جج ہے، جو بھی ہے، وہ خائن وطن ہے۔ وہ خائن وطن ہے، اس نے پاکستان سے دشمنی کی ہے۔ اگر آپ لوٹو گے، عوام کے حق مارو گے، تو تم سمجھو گے کہ لوگ تمہیں سلیوٹ ماریں گے، سلام کریں گے؟ نہیں، تمہیں چور کہیں گے، تمہیں ڈاکو کہیں گے، تمہیں رازن کہیں گے، تم کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ حقیقت ہے یہ دوستو۔ اب پاکستان اپنی تباہی کے بالکل کہتے کہ آخری دانے پر پہنچ چکا ہے، بحرانوں نے گھیرا ہوا، یہ خطہ اور منطقہ دنیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کو ٹوٹنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو کیسے اکٹھا رکھا جا سکتا ہے؟ الیکشن 2024 کا 1970 کی طرح کیا انہوں نے، جیتا کوئی، مسلط کوئی ہوا، پل ٹوٹا۔ اب یہ باقی پاکستان بھی توڑنے والے ہیں، جہاں جہاں وسائل ہیں وہاں مسائل ہیں، جہاں معدنیات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، وہاں کے لوگوں کی زمینوں کے اندر سب کچھ ہے، یہ بھوکے وہاں کے پڑ جاتے ہیں۔ کے پی کے اندر بھی ایسے ہی ہے، جی پی کے اندر ایسے ہی ہے، گلگت بلتستان کی ڈسپیوٹڈ سرزمین کے اوپر بھی قبضہ جاری ہے، وہاں پر بھی سونا ہے، معدنیات ہے، سب کچھ ہے۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہاں کے لوگ کہے کہ ہم نے پاکستانی بننا ہے، اور وہ کہتے تھے، آج کہتے خبردار نام مت لینا، وہاں کی 70% آبادی ابھی پاکستان کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں ہمارے ملک کو؟ کہاں لے کے جا رہے ہیں اس وطن کو؟ لہذا اس وقت ایک ہی راستہ ہے وطن بچانے کا، آئین پاکستان کی سپریمیسی اور رول آف لا، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کہتی ہے۔ اس وقت پاکستان بچانے کی آخری امید تحریک تحفظ آئین پاکستان۔ دیکھو ایک انتہائی پازیٹیو چیز جو فیکٹ ہے، پاکستان کے 90% عوام ان حکمرانوں کے خلاف، ان طاقتوروں کے خلاف ہے، ان جرنیلوں کے خلاف، عمران خان کی قیادت میں۔ عمران خان قید نہیں ہے اس وقت، پاکستان قید میں ہے۔ انہوں نے پاکستان کو زندہ نہیں کیا ہوا ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے پاکستان کو۔
ہمیں آئین کی حکمرانی کی طرف جانا ہوگا. عمران خان کو ہر حال میں جیل سے باہر لانا ہوگا، لیکن کوئی کمپرومائز کر کے نہیں، اصولوں سے پیچھے ہٹ کر نہیں. یہ مکار اور دھوکے باز قابل اعتماد نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے، المومن لا یلسا من جوہر واحد مرتين. مومن کبھی ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اگر ڈسا جائے گا اپنے ایمان میں شک کرے. ہمیں اپنے ایمان پر یقین ہے، پہلے یہ ڈس چکے ہیں پوری قوم کو، اب ان پر کبھی اعتماد نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. اس تحریک کو لے کر اٹھنا ہوگا، وطن کے کونے کونے سے، جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں بلوچستان میں ہم سب اکٹھے اٹھیں گے. آپ یقین کریں آزادی کی بہار آئے گی اور یہ غلامی کی خزاں ختم ہو جائے گی. ہمارے جوان پھر سمندروں میں نہیں ڈوبیں گے، بھائی بھائی کو نہیں مارے گا، قتل نہیں کرے گا، نفرتیں نہیں کرے گا، محبتوں کا رواج ہوگا، نفرتیں مٹ جائیں گی، ہم طاقتور ہو جائیں گے، کمزوریاں ختم ہو جائیں گی، پاکستان کی عزت و وقار ہوگا. یہ بگاریوں سے نجات مل جائے گی، ذلت سے نجات مل جائے گی. عزیز لوگ، آپ کے منتخب لوگ حکومت کریں گے جو آپ کو جواب دے ہوں گے، نہ یہ ڈاکو رضان اور جرنیل ان کے ساتھ جمع یہ ہوگا. ہم اکٹھے ہیں 90%. اپنی طاقت کو استعمال کرنا آنا چاہیے، بیسٹ یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے اپنی طاقت کی. ہم طاقتور ہیں، کمزور نہیں ہیں، ہم دلیر ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں. ہم کسی بھی یزید سے نہیں ڈرتے، کسی بھی ظالم سے نہیں ڈرتے، کسی فرعون سے نہیں ڈرتے. عوام اصل طاقت ہے، اللہ کے بعد آپ طاقت ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عوام نے ساتھ نہیں دیا، نمرود کی حکومت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، عوام نے ساتھ نہیں دیا، فرعون کی حکومت. نواسہ رسول تھا امام حسین علیہ السلام، عوام نے ساتھ نہیں دیا، یزید قاتل کی حکومت. عوام اصل ہے، آپ نے اٹھنا ہوگا. آپ خود سوچیں، اگر ایک دن فقط پاکستان کے عوام سڑکوں پر نکل آئے جہاں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ یقین کریں ان ظالموں کو چھپنے کی جگہ ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. آپ طاقتور ہیں. جی بی سے لے کر ریاست کشمیر سے لے کر بلوچستان کے آخری کناروں تک، وادی مہران کے آخری کناروں تک، پورا کے پی کے، اگر ہم سارے عہد کریں، ہم نے ایک دن ہر ایک نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو نکلو گے، نکلو گے. اے وطن گواہ رہنا، اے مادر وطن گواہ رہنا، تیرے بیٹے کبھی تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تیری ناموس کا دفاع کریں گے، تیرے ساتھ رہیں گے. ہم اکٹھے رہیں گے، آگے بڑھیں گے اور ظلم کے ایوانوں کو انشاءاللہ فتح کریں گے. اور آزادی کا پرچم پاکستان کی پارلیمنٹ پر بھی لہرائے گا، وطن میں بھی لہرائے گا، آزادی کے ترانے بجیں گے. اور یہ گھس بیٹھی ہے انشاءاللہ، انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات، آخری بات، دیکھیں اس وقت پاکستان میں لوگ جیلوں میں ہیں، قیدی، سیاسی قیدی، شہید ہیں. آپ کی بلوچستان کی سرزمین کے جب 26 نومبر کو اسلام آباد میں پایا تخت میں لوگ احتجاج کرنے کے اپنے حق کے لیے، اندھیرا کر کے، لائٹیں آف کر کے گولیاں انہیں شہید کیا گیا. کئی لوگ شہید ہیں، زخمی بھی ہیں، مسنگ بھی ہیں، جیلوں میں بھی ہیں. ان میں داؤد شاہ جی نے مجھے کہا ہے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں بلوچستان کے، شہید احمد ولی، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، اس وطن کا بیٹا، مادر وطن کا بیٹا، خالی ہاتھ گیا تھا، گولیاں لے کے نہیں گیا تھا، اسلحہ لے کے نہیں گیا. عبدالرشید شہید. اسی طرح سے اور لوگوں کے بھی شہید، ہر روز شہید ہوتے ہیں اس وطن کے بیٹے.
آپ یقین کر لیں ہم دعا کرتے ہیں خدایا ان سب کو شہادت کا عظیم اجر عطا فرما. جس وطن کے بیٹے اس وطن کی خاطر مارے گئے ہیں خدا سب شہیدوں کو ان کی شہادت کا عظیم اجر عطا فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما اور صبر کا اجر عطا فرما. اور خدایا ہمارے جو دوست گھروں میں چھاپے پڑتے ہیں خدایا اس چھاپے مارنے والی یزیدی اس لشکر کے ہاتھ توڑ. یہ کربلا میں بھی رسول پاک کی بیٹیوں کے خیموں میں داخل ہوئے تھے. انہوں نے عورتوں کے سروں سے چادریں اتاری تھی. انہوں نے عورتوں کے سروں پہ چادریں رکھنے کے بجائے چادریں اتاری تھی. ہم اس وقت جو ہمارے بھائی سردار اختر جان صاحب وہاں دھرنا پہ دیے بیٹھے ہیں, ہم کل گئے تھے ان کے پاس. ہم ان کے تمام مطالبات کی حمایت کرتے ہیں. جو بھی ان کے مطالبے جن خواتین کو اٹھایا ہے آپ نے قیدی کیا ہے جیلوں میں ڈالا ہے خدا کے لیے تھوڑا سا شرم کرو. تم لوگ کچھ تو شرم کرو, دکھاوے کی شرم کرو اور انہیں آزاد کرو. یہ اس وطن کی بیٹیاں ہیں, شہزادیاں ہیں ہماری, اور جہاں جہاں بھی ہماری بیٹیاں اور مائیں بہنیں قید ہیں سب کو رہا کرو. اگر تم میں کوئی ماں بیٹی کی قدر و قیمت ہے, اگر تم انسان ہو تو ان سب کو رہا کرو, چھوڑو ان کو اور اس وطن کو بہتری کی طرف جانے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر پاکستان کے لیے ہمارے امیدوار ان کو میں آج مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسا عظیم الشان انہوں نے جلسے کا انعقاد کیا, اور وہ بھی ان حالات میں جب اسٹیبلشمنٹ کی فسطائیت اپنی انتہا پر ہے, اور جتنا جبر اور ظلم اور استحصال ان 3 سالوں میں اس قوم اور اس ملک کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی شاید ہی مثال کہیں دنیا میں ملتی ہو. ہمیں آپ کی تکالیف کا پنجاب میں, میں تو خیر بلوچ ہونے کے ناطے سے میرے تو دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اور یہ میری دھرتی ہے, میرا سرزمین ہے, بلوچستان میرا گھر ہے, میری جو ہے ذات بھی بلوچ ہے اور بلوچستان ہی میری. یہ آن بان شان آج جو پاکستان کی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے. آج آپ پاکستان بلوچستان ہے, بلوچستان کی سرزمین یہ پاکستان کا تاج ہے, پاکستان کا فخر ہے, پاکستان کا دل ہے, اور ہمارے دل کی دھڑکنیں آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جو آپ کے ساتھ کیا گیا ہے آج ہم سارے اس لیے بھی آئے ہیں, اور خصوصاً عمران خان کے سب سے زیادہ معتمد محمود خان نجک نہیں ہے. نہ صرف انہوں نے ان کو صدارتی امیدوار, پاکستان کا صدارتی امیدوار بنایا, نہ صرف اب ان کی سربراہی میں یہ قوم کو فسطائیت سے نجات دلانے کا جو ان کو بیڑا سونپا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو یہ جس دلیری سے, جس تندہی سے, جس یکسوئی سے اور جس محبت اور خلوص سے جس طرح اسے سر انجام دے رہے ہیں, ہم سارے اس کے معتقد ہیں. اور انشاءاللہ یہ سیاہ بادل چھٹیں گے انشاءاللہ. جب ظلم انتہا کو پہنچتا ہے تو ظلم مٹ جاتا ہے, اور اس سے زیادہ ظلم نہیں کیا جا سکتا کسی بھی عوام پر, کسی بھی قوم پر, کسی بھی ملک پر. آج آئین کا جو بیڑا تحفظ کا ہم نے اٹھا لیا ہے ان کی سربراہی میں سمجھتا ہوں 1973 کے آئین سے جب کھلواڑ کیا, جب آئین سے انحراف ہوا, یا ملک دولت ہوا اور یا ملک کو نقصان پہنچا, اور ہم پیچھے بجائے اس کے کہ دنیا آگے کو ترقی کرتی ہے, ہم تنزلی کی منزلوں میں دھکیلے چلے جا رہے ہیں. ان 3 سالوں میں ہماری آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے غربت کی دہلیز سے پیچھے چلی جا گئی ہے. ہماری 3 نسلیں گروی کر کے رکھ دی ہیں.
ارے کس کا فخر کرتے ہو, کس بات کا فخر کرتے ہو, کس پر اتراتے ہو؟ بھیک لے کر, آپ کشکول کا ڈرم لے کر بھیک مانگتے ہو دنیا سے, اور پھر کہتے ہو ہم اسلامی سربراہی کانفرنس بھی کروائیں اور اس کی سربراہی بھی ہمیں ملے. تو بین الاقوامی طور پر کبھی بھکاری کو بھی کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ وہ آپ نے تو ہمارا فخر اور غرور ہی توڑ کے رکھ دیا بطور قوم کے اور ملک کے. اور آپ کہتے ہیں روز ہم سنتے ہیں ترانے, سن کے ہمارے تو کان پک گئے ہیں, جانے کس بات کے یہ تمغے دیے جا رہے ہیں. ارے بھائی 1971 کا ذرا سانحہ تو دیکھ لو, 93,000 فوجیوں نے اروڑا کے کندھوں پر سجدہ دے کر ایک ایسی عبرتناک شکست کو تسلیم کیا جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے, کاش کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پر عملداری کر کے ان کو چوکوں میں لٹکایا جاتا اور قوم ان سے حساب لیتی کہ یہ آدھا ملک جو آپ نے توڑ دیا ہے وہ اس کا کوئی ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے. جو قومیں اپنا ماضی فراموش کر دیتی ہیں ان کو کوئی ذمہ رہنے کا حق نہیں ہے, اور ہم کیوں نہیں حساب لیتے ان سے؟ وہ بھائی بتائے تو صحیح کہ وہ ٹائیگر جو کہتا تھا اور کہتا تھا کہ I want the soil of Bengal minus the Bengalis, اور جو بنگالیوں کو کہتا تھا کہ ہم ان کو غرق کر دیں گے اوشن میں, اس کو جو ہے بحیرہ میں پھینک دیں گے, وہ کدھر گیا؟ اور وہ فخر جو کرتے تھے کہ ہم بہت بڑی طاقت ہے اور دنیا کی 5ویں بڑی اور 6ویں بڑی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہ کس چیز کا اتراتے ہیں بھائی؟ حساب تو دے دو. آپ کا ایک بندہ جو ہے کسی کے گھر کا کوئی قبضہ کر لے تو آپ مرنے مارنے پر ہی نہیں آتے, آپ سپریم کورٹ تک جاتے ہو اس کی نالش لے کر اور واپس لیتے ہو. یہاں تو عجیب ہی سلسلہ ہے. ایک چوکیدار کو آپ نے جو ہے فرض سونپا ہے کہ آپ نے بارڈرز کا حفاظت کرنا ہے, آدھا ملک کو توڑ دیتا ہے اور باقی آدھے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور تحفظ آئین کی جب بات کرتے ہیں تو اس آئین میں نیچے سے لے کر اوپر تک مقتدر کرتا ہے آپ کو. ریاست عوام ہے پاکستان کی, باقی ساری سروسز ہیں, ان کو عوام کے خون پسینے کے, آپ کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے تنخواہ دار ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو, چاہے چیف جسٹس ہو پاکستان ہو, چاہے کوئی بھی سرکاری ملازم ہو, وہ آپ کا ملازم ہے, آپ کا ملازم ہے, آپ کا تنخواہ دار ہے, آپ کے ماسٹر ہے. اور 1948 میں جب تقریر کی تھی قائد اعظم نے گیرزن کوئٹہ میں, تو اس نے انہیں ہی کہا تھا کہ بھائی حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, آپ عوام کے وفادار رہنا, عوام ہی اصل مالک ہیں آپ کے, عوام ہی آپ کو تنخواہیں دیتی ہیں. یہاں عجیب حساب ہے کہ مالک جو ہے وہ برکتا ہے آپ کے, اور ہمیں تو اب احساس ہوا نا جب مسنگ جب جو ہے یہ گمشدگی, جبری گمشدگی کا جب پنجاب میں شروعات ہوئی تو پھر پنجاب کو پتا چلا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں. بلوچستان کا ہر گھر جبری گمشدگی کا شکار ہے. کسی کا بچہ جو ہے اغوا ہو گیا ہے اور وہ تصویریں لے کے ہاتھ میں پھر رہا ہے. کسی کی جو ہے باپ جو ہے اغوا ہو رہا ہے, وہ بیٹا یتیمی کی حالت میں وہ گزار رہا ہے. کسی کا خامد جو ہے وہ آج تک گم ہوا ہے تو وہ بیچاری جو ہے بیوہ بن کے, ایک قسم کی بیوہ بن کے, نہ اسے یہ پتا ہے کہ میرا خامد زندہ ہے, نہ اسے یہ پتا ہے کہ وہ مر گیا ہے. ایسی کیفیت میں آپ پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی رحم کرو, اس دھرتی ماں پر رحم کرو. بہت لوٹ لیا, پھر لٹیروں کو بٹھا دیا, جس میں 17 سیٹیں جیتی ہیں 8 فروری 2024 میں, اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے.
اور جس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں وہ اڈیالہ جیل میں پاوا سلاسل ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر انتہا دیکھیے، پہلے کم از کم روایات میں عورت کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. ضیاء الحق نے پھانسی دی، وہ مردود نے کوڑے مارے، لیکن کسی عورت کو، کسی کے گھر کی چادر چار دیواری کو اس طرح پامال نہیں کیا گیا تھا. یہاں پنجاب کا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پی ٹی آئی کا نام لیوا یا جھنڈا اٹھا کر اور اس کا گھر پر ریپ نہ ہوئی ہو اور اس کے گھر پہ فضائیت نہ ہو. امتحان ہے اور یہ مجاہدوں کا قافلہ آپ لوگ انشاءاللہ ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور یہ غلط فہمی میں ہے جو بھی ہے، سمجھیں کہ عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھ کے یہ رونتے چلے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا، نہ ہم ہونے دیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے محمود خان اجزئی کی قیادت میں اور دیگر آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں چوروں، لٹیروں اور ڈاکوں کو پھکائیں گے اور ان کے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. یہ غلط فہمی میں ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس بھی چیز پر یہ جو ہے قابو پا لے کر ہمیں غلام رکھیں گے. او بھائی، اگر غلامی ہی لینی ہوتی تو وہ خاطی حیات والا بہت اچھا تھا جو کم از کم انصاف تو دیتا تھا، عام آدمی کا انصاف تو میسر تھا. تو پھر خاطی بردی کی غلامی میں ہمیں جب وہ خاطی حیات والا بہت اچھا تھا جو کم از کم انصاف تو دیتا تھا، عام آدمی کا انصاف تو میسر تھا، تو پھر خاطی بردی کی غلامی میں ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دیکھیے اس ملک کے 77 سالہ جو تاریخ ہے اس میں مذاق کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. کیا ہمیں آزادی ملی؟ کیا وہ علامہ اقبال کا خواب جو تھا جس میں اس نے کہا، اور آپ کو دیکھیں کس طرح سے اس نے جگایا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان اور بھی ہیں. یہ ہے مقدر جو اس مسلمانوں کا ہے اور یہ ہے آپ کا عظمت جو ہے. اور پھر اس نے کہا کہ تو، یعنی اس نے دیکھے خودی کے تصور کو کس قدر انسان کو اور آپ کو اور مسلمانوں کو کیا، اس نے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہمارا مقام تھا. ہمیں بھکاری بنانا بالکل یہ گوارا نہیں ہے. اس نے کہا تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. اور جب ہم بھیک مانگ کے، ہم IMF کے سامنے گر گرا کے ہم جو ہے اپنا قرضے لیتے ہیں تو ہمارا شرم سر جو ہے ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. اور کیوں اتنی بڑی اتنی طاقت کو، 25 کروڑ عوام ہے، دنیا کی 5ویں 6ٹھی ہم بڑی ریاست ہے، ایٹم پاور ہے ہمارا. ہمارے پاس 35% یعنی 35 سے کم عمر کی 70 سال کی 70% ہماری آبادی 35 سال سے کم عمر کی ہے. ہمارے پاس دنیا کی سب سے پاورفل، طاقتور، یوتھفل ہیومن ریسورس ہے. یعنی افرادی جو قوت ہے ہمارے پاس، یہ دنیا میں سب سے زیادہ 70% 35 سال سے کم عمر کے ہیں. ہماری اتنی بڑی طاقت کو اگر ہم اپنا قومی حمیت اور غیرت کے ساتھ اس کو طاقت پہ بدلیں گے تو پاکستان دنیا کے افق پر انشاءاللہ چمک کر رہے گا. لیکن آپ نے ہماری غیرت اور حمیت کو بھی مار کے رکھ دیا ہے. خدا کا خوف کرو، ابھی بھی ہوش کے ناخن لو. آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، آدھے پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، پھر صفے دیتے ہو بتائیں گے اور تم ہوتے کون ہو غدار کہنے والے. تم نے لیاقت علی خان کو قتل کیا تو سیکیورٹی رسک کہا، محترمہ فاطمہ جناح کو سیکیورٹی رسک کہہ کے ہرایا.
بھٹو کو سیکیورٹی رسک کہہ کے قتل کیا، بے نظیر کو شہید کیا، سیکیورٹی رسک کہہ کے کیا، نواز شریف کو ہائی جیکنگ پلین میں 25 سال سزا کروائی، سیکیورٹی رسک کہہ کے کیا، اب عمران خان کو سیکیورٹی رسک کہہ کے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور بس کر دو، جو بھی قوم کی جو ہے دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ یہ کیا دشمنی کا کام ہے یا یہ پاکستان کی محبت کا جو ہے غمازی کرتا ہے؟ تو اب ہم ہونے نہیں دیں گے۔ عمران خان کی انشاءاللہ قوم ساری 25 کروڑ قوم جو ہے اس کی دعا گو ہے، اور انشاءاللہ اس نے جو سٹینڈ لیا ہے آپ کی خاطر جیل میں پڑا ہوا ہے، آپ کی خاطر وہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اس نے مجھے خود کہا کہ نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چور لٹیروں کی طرف بھاگ کر سرور محل میں جاؤں گا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، یہ مجھے ساری جیلیں ہی کیوں نہ پھرا لے، میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کر رہوں گا۔ میں آپ کو بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان جلسہ کے انعقاد پر، اور انشاءاللہ فتح قریب ہے۔ پاکستان زندہ باد، تحریک تحفظ آئین پاکستان زندہ باد۔ صاحب قابل صد احترام سربراہ مجلس عبادت مسلمین محترم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، لائق تحسین سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف محترم سلمان اکرم راجہ صاحب، اور جوان جذبوں کے امین لائق تحسین سردار لطیف خان کھوسا صاحب، اسٹیج پر پنڈال میں موجود دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سال بھی یہیں پر یہی جلسہ تھا، اس وقت بارش بھی تھی اور موسم بھی ابرالو تھا۔ میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ مشر محمود خان کی قیادت کے اندر اس ایک سال کے اندر ہم اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پاکستان اور بلوچستان پر آنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہم پر مسلط کی، فلسطین کے اندر قتل عام ہوا جو اب تک جاری ہے، معصوم یتیم بچوں کی آہو بکا سنی نہیں جاتی، 50,000 کے قریب بچہ شہید ہو چکا ہے، یتیم ہو چکا ہے، لیکن فارم 47 کے ان بدبخت اور بے شرموں کا حال دیکھیے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں، پاکستان کی سینٹ کے اندر آپ فلسطین کے اوپر اور قبلہ اول پر آواز بلند نہیں کر سکتے۔ یہ بے شرم لوگ ہیں، یہ بے ضمیر لوگ ہیں، یہ نام نہاد مسلمان ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ جب 8 فروری آیا تو قوم نے مینڈیٹ دیا عمران خان کو، لیکن چونکہ وہ چور نہیں تھا، وہ ڈاکو نہیں تھا، وہ غاصب نہیں تھا، وہ اپنے عوام کے حقوق پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بیرونی طاقتوں کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ ڈرون حملوں کا مخالف تھا، وہ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ
برابری کی بنیاد کے اوپر تعلقات کا خواہاں تھا تو عمران خان کو 180 سیٹوں سے محدود کر 80 تک لے آئے، اور جو سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو ہے اس کو 17 سیٹوں کے باوجود اقتدار کے اوپر لا کر بٹھا دیا گیا۔ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوریت پنپے گی۔ ابھی نواب صاحب مجھ سے پہلے فرما رہے تھے اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بلوچستان کے موٹر ویز کہاں ہیں، بلوچستان کے ہاسپٹلز کہاں ہیں، بلوچستان کی یونیورسٹیز کہاں ہیں، بلوچستان کے وسائل کہاں ہیں۔ اگر بلوچستان کے وسائل سب سے پہلے بلوچستان پر صرف کیے جاتے تو بلوچستان دنیا کا سب سے ڈیولپڈ ایریا ہوتا، لیکن یہاں کے لوگوں کا استحصال کیا گیا۔ یہ استحصال ہر جگہ پر ہوا، اور آج دیکھیے کہ اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ الحمدللہ غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں۔ یہ غدار اور باغی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم کے اوپر آئین پاکستان کی بقا کی بات کر رہے ہیں، اور جنہیں تم نے اقتدار پر بٹھایا ہے وہ لوگوں کی بچیوں کو، لوگوں کی ماؤں کو، لوگوں کی بہنوں کو، لوگوں کی بیٹیوں کو، لوگوں کے بزرگوں کو، لوگوں کے بچوں کو اٹھانے کے اندر مصروف ہیں۔ تو ہم ایسے محب وطن نہیں، ہم غدار ہی اچھے ہیں جو کم از کم عورت کی اور بزرگ کی عزت کو جانتے ہیں۔ یہاں پر آپ کا الیکشن پیسے کے سر پر چوری ہوا، ہمارے پنجاب کا الیکشن پیسے اور ڈنڈے کے سر پر چوری ہوا۔ میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے الیکشن لڑا آئین پاکستان کے تحت ایک جمہوری اور پرامن شہری کی حیثیت سے۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر آپ دوبارہ الیکشن چھین سکتے ہیں یا چھین لیں گے، تو پھر میرا چیلنج ہے کہ ایک مرتبہ کہہ کے دیکھیے کہ اگلا الیکشن ڈنڈے پہ ہوگا۔ اگر ڈنڈا دے کے ہم وہ الیکشن نہ جیتے تو ہم سے کہیے گا کہ ہم انسان ہیں۔ ہم نے شرافت کا مظاہرہ کیا، ہم نے وقار کا مظاہرہ کیا، اور اس کا بدلہ ہمیں کیا ملا۔ اور پھر ایک بات میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں، یہاں پر جن لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا جاتا ہے اس کا دکھ اور اس کا درد آپ کی پنجاب کے بھائیوں کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ کسی چند اشخاص کو پنجاب کا نمائندہ سمجھ کے ہمارے بارے میں غلط جذبات نہ رکھیں۔ آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، آپ کی بہن ہماری بہن ہے، آپ کی ماں ہماری ماں ہے، آپ کا بزرگ ہمارا بزرگ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بزرگ کی بے توقیری کی جائے، ہمارے بزرگ کی بے توقیری کی جائے، آپ کی ماں کو اٹھایا جائے، ہماری ماں کو اٹھایا جائے، تو ہم اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کریں۔ ہم بھی اتنے ہی غصے میں ہیں جتنے غصے کے اندر آپ ہیں۔ یہ ایک غلط پکچر پورٹرے کی جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر کھیلتا کون ہے؟ اس تصویر کے اوپر کھیلتے وہ لوگ ہیں جو آج اقتدار کے اندر 10-10, 15-15, 20-20 کروڑ ایک سیٹ کے پیسے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھیلتے ہیں، اور میں
بڑا فرملی بلیو کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ پاکستان کی بقا پاکستان کے آئین کی سپریمیسی کے اندر ہے، اور یہ کریڈٹ اس غدار محمود خان اچکزئی کو جاتا ہے کہ اس نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت آئین پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کو لیڈ کرنا شروع کیا۔ یہ سب غدار بیٹھے ہیں، 40 پرسے تو ہو گئے ہیں غداروں کے۔ ابھی میں نے ایک میسج دیکھا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی، بابا 10-15 پرچے اور دے لو گے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، 50 تو پہلے لے ہی بیٹھے ہیں، ہمیں آپ کے پرچوں کا کوئی بار نہیں ہے۔ مگر آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا، ہم جواب دہ ہیں۔ میرا سوال یہ ہے اور میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہر وہ سیاستدان، وہ صدر مملکت ہو یا وزیر اعظم ہو، ہر جرنیل، ہر جج، ہر بیوروکریٹ جس کی جائیداد اور اولاد اس ملک سے باہر ہے، اسے نہ سیاستدان بننے کا حق ہے، نہ جرنیل بننے کا حق ہے، نہ جج بننے کا حق ہے، اور نہ ہی اسے بیوروکریٹ بننے کا حق ہے۔ ان کی جائیدادیں واپس لے کے آؤ، ان کے بچوں کی نیشنلٹیاں واپس لے کے آؤ، پہلے پاکستانی بنو، اس کے بعد ہمیں زندہ باد پاکستان کا لیکچر دو۔ یہ بڑی کلیئر بات ہے۔ یہ عوام، آخری بات کہہ کے اجازت چاہ رہا ہوں، آپ بلوچستان کے وسائل پر، بلوچستان کے لوگوں کا حق تسلیم کرتے ہوئے سب سے پہلے ان کی ترقی کرواؤ، ان کے وسائل ان کو دو، ان کسی بارڈر کے اوپر فوج کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ عوام آپ کی فوج ہے، لیکن اس کا حق کسے ملے، پہلے اس کا حق کسے دو۔ اور میں آخر میں ایک مرتبہ پھر مشر محمود خان اچکزئی کو خراج تحسین پیش کرتے کرتے عمران خان کا ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں عمران خان کے ساتھ اتحادی ہیں، ہمارے پاس بھی چوائسز تھیں، ہم بھی ان بے ضمیروں کی طرح، قیمت بڑی لگائی گئی ہے، ہم بھی ان بے ضمیروں کی طرح یہ جعلی وزارتیں لے کے جا سکتے تھے اقتدار کے اندر، ہم اس کے ساتھ کھڑے اس لیے ہوئے کہ وہ مرد کا بچہ ہے، اس نے ایک بات کہہ دی تو کہہ دی، 2 سال سے جیل میں بیٹھا ہے، نہ پلیٹلٹ کم ہوئے، نہ منت ہوئی، نہ ترلا ہوا، نہ ڈیل ہوئی، وہ جنے کا بچہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے حقوق کا سودا نہیں کروں گا۔ اور میں، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، ہم 6 لوگ وہاں پر تھے جب عمران خان نے مجھے یہ کہا کہ حامد میرا پیغام تم نے باہر جا کر دینا ہے کہ میں پاکستان کی عوام سے اکراس دا بورڈ ان کے جو اعتماد ہے، ان کے ساتھ جو میری کمٹمنٹ ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا، چاہے یہ مجھے سزائے موت دے دیں یا پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں۔ یہ الفاظ عمران خان کے ہیں، تو آپ یقین رکھیے۔ اور میں موجودہ حکومت سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بابا وقت پورا ہو گیا، ہم نے جتنی زبان سے بات کرنی تھی ہم نے کر لی، ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر لی، ہم نے آپ کو بتلانے کی کوشش کر لی۔ اب تحریک تحفظ آئین پاکستان محمود خان اچکزئی کی قیادت میں سڑکوں پر نکلنے کے لیے پراپر میکنزم دیتے ہوئے، فیزز دیتے ہوئے تیار ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ یہ سر کٹ جائیں گے، ہم اب جھکیں گے نہیں، یا ہمیں ہمارا حق دے دو
या फिर तुम्हारे गिरबान पे हाथ डाल के हम अपना हाथ खींच के लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। लेकिन अजीजानू फडेर बेशर्मी फडेर बेहयाई पर सरकारी उर्दू की खलगराल फवच जोरे दा इलेक्शन नतीजा बदल का फदा की दे खलगु सरा जिन सियासी पार्टियां हम मिलगरी हुए दा ढेर दा अफसोस खबर दा जिन जल ऐलान दा मतलब उर्दू की मुआयन जिन जल ऐलान दा गिला कई वह तारीख तहफुज आईन पाकिस्तान वाला जुमर मुतालिक सख्त खबर कई मजदी चरने सर बदी नदा जुमर दही इंसान सर बदी नदा जुमर दही आलम दिन सर बदी नदा लेकिन हाँ सड़ाई कि जालिम मरगरई पर मजलूम की खीजी चाहत सलाम उराची अगर गैरत दे चाहत सर रोबन दिया गैरत दे ताश अजीजान लो पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी कारकुनान जर बोले जंद पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी कारकुनान दावोस तराना लगे दला ताकि दखदाओ चिज़मश कानून दी कुरान मुझद हक पैरवा न मनी गुलामी ज़मश लश्कर मुझ कारवा जालिम मुजलमान यौ कवू जालिमान उर कवू अजीजानो तैदा लश्कर स्पायान यास दगा मेलमाना रागली दी इमरान न मुड़ी कड़ी दी ने डाके वहली दी ने बंस कड़ी दी पजीर की नास दी दो फरमोश बांधी वक्त कड़ी गई ओस बजस्ताई दफा दा वाड़म शमर्ज द दुई सरा द दे जुल्म खिलाफ द दे मजलूमान सरा मुलगरी कवू के नो पे इखलास बवायास ما اجتني دي ويلي ما د عمران د خوند سره کول کړ د عمران خوند دي ما راغلي دي وما ته ویلي دي چې زمون پر تاریخ تحفظ عین پاکستان او پرتا او ستا پر پارټي زموږ باور دی زموږ د ورور په خلاصون کې به کومک کوي دا ویلي دي ما سره وعده کړی عزیزانو د ظالم او د مظلوم په جام کې د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې تر ټولو افضل جهاد و ظالم باچا ته رښتیا خبره کول دي موږ په نسبت کار نه دی کړی موږ دا زده کړې ده جنرالان د موږ خفه دي بائی سائز افغان یو جرنیل یو کپٹن یو میجر یو پولیس پائی جاسوسی ادارو یو سړی دی پر قبله مخ ودرېږي قرآن دی واخلي چې په دا الیکشن کې دوی زیاتوب کړی دی که نه دی کړی ته زما د ملک جرنیل یې ستا قدر زه کوم ته زموږ د وطن جاسوسي ادارې ستا قدر موږ کوو تاسې د دې ملک سترګې و غوږونه یاست او چې تی د غلو سر په وردۍ کې ناست یاست د قاتلانو سر په وردۍ کې ناست یاست د چرسو د تاریخو د سمګزانو په وردۍ کې ناست یاست پر تی دې هم لعنت وي ستی پر دغه دې هم لعنت وي علامہ صاحب میں عرض کر رہا تھا کہ بعض ہمارے اکابرین فوجی اکابرین سول بیوروکریسی کے اکابرین گلہ کرتے ہیں کہ تاریخ تحفظ آئین پاکستان ہمیں غلط ناموں سے پکارتی ہے میں عرض کیا ہوں میں عرض کیا ہے ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے فوجوں کے خلاف لڑیں ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ایماندار وردی پوش پولیس سپاہی کے خلاف لڑیں ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم اپنے ان بہترین ایجنسیوں کے خلاف جو گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈتی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو
لیکن جب ہماری ایجنسیاں اپنی تمام تر صلاحیت کے باوجود، جب ہمارے انتہائی کمپیٹنٹ جنرل، انتہائی بہترین سپاہی 2 نمبر چور حکومتوں کا ساتھ دیں گے تو ہم کہیں گے مرد آباد، مرد آباد، ہر آدمی مرد آباد، ہر سپاہی مرد آباد۔ ہم اس اسٹیج سے پاکستان کے تمام فوجی سپاہیوں سے، پاکستان کے تمام پولیس کے ایماندار سپاہیوں سے، پاکستان کے تمام ملیشیا کے افسران سے 10 بستہ عرض کرتے ہیں، خدا کے لیے چور حکومتوں کے لیے اپنے بچوں کو پر گولیاں مت چلاؤ، چور حکومتوں کے لیے اپنے ماضی خراب مت کرو۔ اپنے آپ نے اس ملک سے وفاداری کال کیا ہے، آپ نے اس ملک کے آئین سے وفاداری کال کیا ہے۔ ہم آپ کو قبلہ رو کے سب کھڑے ہوں گے، ہمارے جرنیل، ہمارے فوجی افسران، ہمارے سول بیوروکریٹس آئین کی پاسداری کریں، ہم ان کی عزت کریں گے بھائیوں کی طرح، بڑے بڑے بھائیوں کی طرح، ایون اپنے والدین کی طرح۔ لیکن جب آپ مقدس وردی فوج کی پہنتے ہیں، مقدس وردی پولیس کی پہنتے ہیں، اور دنیا کے ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے سیاراؤں پہ صبح شام سار ماسد غلو ولار دی پاکستان دوری کمزوری نہ دی، دا پاکستان فوج دوری کمزوری نہ دی، دا پاکستان پولیس دوری کمزوری نہ دی، شدا دا غلچ ولار دی، شدا نس سنبالا ولائی۔ پاکستان فوج دا طاقت لری، دا پاکستان سپایان دا طاقت لری، دا پاکستان پولیس دا طاقت لری، دا پاکستان ریویز دا طاقت لری۔ دا سار ماشام پر دیکھ لو ولار دی، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ملک خلق نہ مجبور کئی کہ فوج، ملیشیا، ریویز او پولیس داخل نہ گرزی، یا با دماسر قرآن کوئی کس خلق دماسر بقرآن کوئی پرکور با یو سڑے را کوئی تو دے خلق بلاسون مجتڑو دا با ملک ساکو یو سڑے با پرکور مجلے ونی نیو پاکستان فوج زندہ باد، لیکن کم فوج آغا فوج دا آئین تحت کار کئی، پاکستان پولیس زندہ باد، کم پولیس بائی چی دا آئین تحت احترام کی دا پاکستان، چی دا پاکستان دا اولس احترام کی، اور دا ظالم پکور کی زار دسا، دا ظالم پکور کی کبابو نہ خورے، دا یتیم پکور کی وجہ ڈوڑے وہ خورے بے غیرت ہے، اغدی دارو دا، اغدی دا جنات لار دا، دار غلط سر الناس دے بیتون جو خواری وزد پاکستان پلانایم دا سی ندا اغورز دا اختر جان مینگل پدغا کی دماکہ سے ہو اختر جان گلم کھڑی ہو بھائی دماکوں سے ختم نہیں ہوں گے لوگ۔ آپ نے عطا اللہ خان کے جوان سال بیٹے کو 30 سال پہلے ISI نے آپ نے اس کے گھر سے اغوا کیا، اس کو لاش کا پتہ بھی نہیں چلا، تو کیا عطا اللہ خان کو سنبھال سکے؟ آپ نے سردار نوروز خان کے بیٹوں کو 7 بیٹوں کو قرآن کا واسطہ دے کے پہاڑ سے اتارا اور پھر پھانسی چڑھایا، کیا بلوچ تاریخ ختم ہوئی؟ آپ نے کن لوگوں کو نہیں مارا؟ آپ نے ہمارے بزرگوں کو اس پاداش میں کہ وہ انسانی ہمدردی کی بات کرتے تھے، ایک آدمی ایک ووٹ کی بات کرتے تھے، پارلیمنٹ کی بات کرتے تھے، آپ نے انہیں 20 سال جیل دی۔ ہم نے آپ کے خلاف کچھ نہیں کہا، ہم نے آج تک یہ نہیں کہا کہ پاکستان مرد آباد، لیکن پشتونخوا ملیون پارٹی اور میرا ایمان ہے تو تحریک تحفظ پاکستان اس پاکستان کو زندہ باد نہیں کہیں گے جس میں بلوچ غلام ہوگا، جس میں پشتون غلام ہوگا، جس میں پنجابی عوام غلام ہوں گے، جس میں سندھی عوام اور ڈیروں کے نیچے ہوں گے۔ اس پاکستان کو زندہ باد کہنا گناہ کبیرہ ہے اور ہم یہ گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے۔
ہم پاکستان زندہ باد اس کو کہیں گے جب بلوچ زندہ باد ہوگا، جب سندھی زندہ باد ہوگا، جب پنجابی زندہ باد ہوگا، جب گلگت بلتستان اور تمام فرقے ایک دوسرے سے برادری میں ہو، اس پاکستان کو ہم قیامت تک زندہ باد کریں گے، ہم اس بچائیں گے۔ ہم پہ الزام تھا کہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان نہیں مانا۔ ارے جنرل بابو، ارے پولیس کے افسران صاحبان، ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے، ہمیں ہمارے باپ دادا نے اس خاک سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ اس پشین میں علامہ صاحب 1929 میں جب کہ عبدالصمد اچکزئی کی عمر 22 سال تھی، اس کے بڑے بھائی کی عمر 24 سال تھی، اور ان کے ایک رشتہ دار ایوب خان اچکزئی کی عمر بھی تقریباً 25 سال تھی۔ یہاں ان پہ مقدمہ چلا کہ یہ لوگ انگریزی حکومت کے خلاف پارٹی بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں جرگہ بیٹھا، ان جوانوں کو 3 سال جیل اس لیے دی کہ آپ انگریز حکومت کی حکمرانی۔ جرے صاحب، میں تانے دینے والا آدمی نہیں ہوں، مرشاد نور کو مرد پرنگی خلاف جنگ کا ہوا، تاد پرنگی نو کری کول، مرد پرنگی خلاف جیلولت لو، تاد پرنگی پکورو کی دقوے۔ ہم انگریزوں کے خلاف یہاں لڑ رہے تھے، گلی گلی کوچے کوچے میں بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی، ہم غریب لڑ رہے تھے۔ یہاں پشتون علاقے میں پتھر پہ ہر قبیلہ لڑا۔ انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا تھا کسی نے، انہوں نے اس ملک میں وزیر نہیں بننا تھا، وہ اس لیے لڑے کہ وہ مدر وطن پہ خارجی حکمرانی کے خلاف تھے۔ بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، آج وہ لوگ ہمیں آزادی کا درس دیتے ہیں۔ آغا خالد وہ مرشد آزادی لال راشری جو انگریز کی فوج میں بھرتی تھے، جو انگریز کی پولیس میں بھرتی تھے، اور یہاں سے آزاد ملک افغانستان پہ حملہ آور ہوتے تھے۔ انگریزوں کے لیے افغانستان قبضہ کر رہے تھے۔ رسول مقبول کا کہنا ہے، شاید اگر میں غلط ہوں، عالم لوگ بیٹھے ہیں، کہ حرام کا پالا گوشت، حرام سے پرورش پایا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے ایک دن انگریز کی نوکری نہیں کی، تم نے انگریز کے لیے مسلمان دنیا پہ حملہ کیا، حتیٰ کعبہ پہ حملہ کیا۔ تم اچھے مسلمان ہو، ہم بیکار مسلمان ہیں، تم اچھے پاکستانی ہو، ہم بیکار پاکستانی ہیں۔ بابا جا بڑھ آئے ہمارے ساتھ عمران خان کی پارٹی الیکشن جیت چکی ہے، تحریک انصاف، اور جس بھونڈے انداز میں، جس غلط انداز میں شہباز شریف نے کہا تھا علامہ صاحب کہ دہشت گردی کو ہم بالکل جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ ارے شہباز بابو، آپ نے 25 کروڑ انسانوں کی رائے پہ حملہ کر کے دہشت گردی کی ہے۔ آپ دہشت گرد ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے جرنیل دہشت گرد ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے سپاہی دہشت گرد ہیں۔ دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو ہراساں کرنا، اور پھر دہشت گردی کر کے پھر احرام باندھ کے کعبہ شرمیز یمن بابا، تم لوگوں سے تو وہ غالب غریب اچھا تھا، جو قرض کی میں پیتا تھا کبھی کبھی، اس نے بھی کبھی سرور میں کہا کہ یار کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اور لکتا سنگزی کعبی لوگ خدای دی غر کا پنزیوش کرور انسانانو وہ ٹولی دی غلا کری دی، خزدی و نردی بجیلو کیا چولی دی۔ سرفراز بکشی
تیرا باپ میرا دوست تھا بیکڑ والا، تیرا باپ میرا دوست تھا، مجھے اور کوئی پتہ نہیں۔ اختر جان کا دھرنا آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بعض بچیوں کو چھوڑ دو، کوئی آسمان نہیں گرے گا، چھوڑ دو ان بچیوں کو، چھوڑ دو، جانے دو گھر، پھر گرفتار کرنا، پھر گرفتار کر لو، یہ بچیوں کو جیل ڈالنا بری بات۔ اختر جان کی پارٹی نے جو مطالبات رکھے ہیں، اختر جان اس تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر وہ اس تاریخ کا حصہ بھی نہ ہو، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں مظلوم کے ساتھی ہیں۔ عزیزانو خبر دادا بس خدای راوستلی ده، خدای راوستلی ده، ته یې وینئ دا سره غله ولاړ دي۔ تاریخ انصاف قانون کو میں ایک بات اردو میں اس لیے کہوں گا کہ میرے دو ساتھی سمجھ جائیں، تاریخ انصاف قانون سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی، جتنی طاقت پاکستان کے عوام میں تاریخ انصاف کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس طاقت کو استعمال کرنے کا جو طریقہ چاہیے، راجہ صاحب اب معافی چاہتا ہوں، کوسوا صاحب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے مجبور نہ کریں، مجھے مجبور نہ کریں کہ میں یہ اعلان کروں کہ عمران خان کے جیل نکلنے تک میں عمران خان کا نائب ہوں، میں سنبھالوں گا تاریخ انصاف کو، میں تاریخ انصاف کی قوت کو لڑانے کے لیے کروں گا۔ بہت بڑی طاقت ہے جزان تاریخ انصاف والا جو ہے پنارو کار نکیجی تنظیم بجوڑے ہوئی پشتونخوا ملیان پارٹی کارکنانو مہربانی وکئی فلسفون برابر کئی نواب صاحب اشارہ درتا وکڑا امجد خان ہوں وکا نور مرگرم وکا فلسفون برابر کئی نہ دا چاہ سر بدی کہو نہ دا چاہ سر جنگ کہو نہ دا چاہ سر دا کہو لیکن دا سی بے غیرتا وشان هم دزانو نجلو چار اتول چه خیر مش خیکیر یا وچ مولاي وطن تقبر وطن زمجدی وسائل باز مجد پاکستان کو اگر کوئی چلانا چاہتا ہے پاکستان چل سکتا ہے، پاکستان کو اگر کوئی بچانا چاہتا ہے تو اس کا واحد ریاض یہ ہے۔ علامہ صاحب نے بڑی پرمغز، حامد بھائی نے بھی، ہمارے بخی صاحب نے بھی بڑی اچھی تقاریر کی، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ جرنیل، کرنیل، سرکاری ملازم، غیر سرکاری ملازم، تمام سیاسی پارٹیاں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر توبہ کرے کہ جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں وہ ہو چکی، اب آئیں اس ملک کو آئین کے تحت چلائیں، آئین بالادست ہوگا، اس آئین کے تحت جو پارلیمنٹ وجود میں آئے گی، منتخب پارلیمنٹ، وہ تمام پالیسیوں کا منبع اور مرکز ہوگی، وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، ہر ادارہ عدلیہ، پریس والے، فوجی، یہ سارے اپنے آئینی حدود میں آزاد ہوں گے لیکن پارلیمنٹ کی بالادستی کے تابع ہوں گے۔ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا، کوئی نہ مانے، ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہم نے تحفظ آئین پاکستان، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ الرحمن عوام کی طاقت سے، عوام کے بھروسے سے، عوام کی سپورٹ سے ہم ان ظالم دیواروں کو گرائیں گے اور یہاں ایک جمہوری نظام، ایسا نظام جس پہ کوئی کسی کا ظلم نہ کر سکے، جس پہ فرد کا فرد پہ ظلم نہیں ہوگا، جس کا فرقے کا فرقے پہ ظلم نہیں ہوگا، جہاں قانون کی بالادستی ہوگی، ہر آدمی آئین کے سامنے، قانون کے سامنے برابر ہوگا، روزی روزی کا ذمہ وار اللہ کے بعد پاکستان ہوگا، یہ پاکستان چلے گا بھی اور بہترین انداز میں چلے گا۔ تاریخ تحفظ پاکستان مجھے یہ دفعہ جوڑ کرے دی عزیزانو، یہ خبری دی
उर्दू यार उर्दू क्यों कि मैं पश्तो के अंदर हूँ हमारे गिर्द अल्लामा साहब हमारे खित्ते में हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़ी जहानी जंगी फिजा है उसका तकाजा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान और उनसे मुस्तसिल मुमालिक चीन समेत अगर हिंदुस्तान भी हो कोई गुनाह नहीं है इनकी एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें तमाम मुमालिक एक दूसरे के साथ इज्तिमाई अक्ल दानिश शरीक करके ये कोशिश करे कि ये खिता दुनिया के मत सांडों का मैदान जंग न बने मुर्दा ख्वाड़ो अज़ीज़ानो बल खबर दा अफगानिस्तान ज़रूर द प्लार निकई दरदा अफगानिस्तान ज़रूर द प्लार निकई इज्जत थे मुसलमान मुल्क थे अफगानिस्तान पर इस्तिकलाल चौक खाना बदई अफगानिस्तान पर आजादी चौक खाना बदई अगली परिमान सोचो की मत पाकिस्तान था दावायु पाकिस्तान मेहरबानी वका अफगानिस्तान सर जोड़ो अफगानिस्तान द पाकिस्तान इत्तेहाद द दुआरू द आजादी जमानत पमखे खलक राखिस दी अफगानिस्तान अफगानान बगुजी نواب صاحب وویل څه دپاره پسې اخلئ دا وخت 12 لکه پاکستانیان د لندن هم شناختي کارت لري د پاکستان دا هم لري 7 لکه پاکستانان د جرمني شناختي کارت هم لري د پاکستان دا هم لري دغه نه د ترکي ولې کوي ټول افغانان شناختي کارت ورکړي تذکره دې جوړه کړي دا عمل دیم د دوی هغه دیم د دوی زه راضي وه خپل تړونونه به سره کوي دا چې خلک وایي موږ په زور دا چې خلک وایي موږ په زوره باسو دا خبره نه د منلو ده نه د کولو ده چې کوم په افغان دلته پیدا شوي دي په لکو انسانان دي دلې سبقونه ویلي دي دلې تعلیمونه کړي دي دلې زندگی تیره کړې ده دلې لوی شوي دي دا خلک بعد خبره شم چاته سخت خبرې کوو موږ به وایو جان ته به وایو ورور افغانانو زړه ته ګوډیا ورکړي کې چیرې وایستا پر بل لار بېرته راوګرځي پروا نه لري بېرته راسي دلې خپل کلي سره ګډ خلک دي دویمه خبر دا ده عزیزانو وخت ناوخته دی دلته ملګري اردو یې واورېد ستړي شو ډېر خبره دا ده عزیزانو موږ دا فیصله کړې ده او پښتونخوا ملي پارټۍ لکه موږ چې وایو دا د حق لښکر دی عزیزانو په کور کې سره کښېنئ موږ سره مې کول کړی دی پر کور به سړی راکوئ تحریک شروع کوو د خیر تاریخ د مسلمانۍ تاریخ د حق تاریخ د ظلم خلاف د جهاد تاریخ د ظالمانو څخه د مظلومانو د خلاصولو تاریخ او دلته یو داسې باچهي جوړول چې په هغه کې د چا سره ظلم نه کېږي زیاتوب نه کېږي یو زه بیا دا خبره کوم پولیس سپایانو ته د ملټري سپایانو ته د ملیشو سپایانو ته چې مهرباني وکړئ تاسې د حکومت پاکستان نوکران یاست د غلا حکومت په وینا به پر غریبو انسانانو ګوډۍ نه چلوئ که نه وو بیا به زموږ وروستۍ خوشې دغه پلې کې بند شي عزیزانو خدای مې د بدۍ وساتي درې څلور یوه ناره به په ګورد کوي دا کمیس تحریک انصاف والا یا خوا به دی زه به وایم چې عمران خان کو تی به ګرد نه چریا کړو عمران خان کو تمام قیدیوں کو مہارنگ اور بچیوں کو پاکستان زندہ باد نعرہ تکبیر پشتونستان تحریک تحفظ آئین پاکستان شن خواهی وسط